پھر وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے آسمانوں میں خدا کی جتنی خدائی ہے اور زمین میں خدا کی جتنی خدائی ہے وہ تیرے تابع کر دی جائے گی۔ کچھ طالب علم، کچھ علماء شاید اس خوبصورت مجمع میں موجود ہوں جو فارسی جانتے ہو، اور فارسی کی کتاب جو شیخ سعدی نے لکھی بوستا انہوں نے پڑھ رکھی ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ، وہ شیخ ابو الحسن خرقانی تھے، ایران میں ان کا مزار ہے، 2-4 ماہ قبل میں حاضری دے کے آیا ہوں اور وہ سفر نامہ بھی میں نے لکھ دیا ہے، چھپ گیا ہے۔ وہ شیخ ابو الحسن خرقانی شیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آگے چارہ رکھا ہوا تھا جو جنگل سے کاٹ کے لائے تھے، اور شیر کو چلانے کے لیے آپ نے کوئی چابک نہیں پکڑ رکھا تھا، کوئی ڈنڈا ہاتھ میں نہیں لیا ہوا تھا، کسی رسی سے اس کو چلا نہیں رہے تھے، زندہ سانپ پکڑا ہوا تھا۔ وہ بھی دشمن ہے، سانپ بھی دشمن ہے، ایک دشمن سواری ہے، دوسرا دشمن حضرت کے استعمال میں ہے۔ شیخ سعدی سامنے آئے، کہتے ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کام جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ شیر چلتے چلتے جب میرے قریب پہنچا، میرے تو پاؤں زمین نے پکڑ لیے تھے، میرا جسم پتھر بن گیا تھا، ایک قدم اٹھانے کی آگے ہمت اور سکت نہیں تھی۔ شیر جب قریب پہنچا، شیخ رک گئے، فرمایا سعدیا، اور حیران کن بات تھی، کوئی نہ کوئی جان ہے نہ پہچان ہے نہ کوئی شناسائی اور تعارف ہے، یہ بابا پہلے ہی جانتا ہے اور سچے بابے پہلے ہی جانا کرتے ہیں۔ میں دکانداری کی بات نہیں کر رہا، میں کمرشلزم کی بات نہیں کر رہا، بزنس کے طور پر طریقت اور تصوف کے موڑے بچھا کر اپنی دکانداریاں چمکانے والوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں رحمت دو عالم نے فرمایا تھا قلب المؤمن عرش اللہ، سچا ایمان والا اس مقام پہ جا پہنچتا ہے کہ اس کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو دل اللہ کا عرش بن جائے، یہ ساری کائنات اس کے سامنے یوں ہی پڑی ہوتی ہے جس طرح نون میں نقطہ نظر آتا ہے۔ بس آپ سنیں، مجھے بس آپ کی مسکراہٹ ہی میرا حوصلہ ہے، نعروں سے گریز کریں، وقت تھوڑا ہے، بات کو سمیٹنا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سعدی کہتے ہیں میری حیرت مزید گم ہو گئی کہ یہ تو جانتا بھی ہے مجھے۔ حضرات ذی وقار، میں نے کہا حضور کیا حکم ہے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ وہ بزرگ کہنے لگے، شیخ خرقانی کہنے لگے، جس دن سے میں اپنے مالک کے تابع ہو گیا ہوں، یہ خدا کی ساری خدائی میرے تابع ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ عملاً وہ نقطہ سمجھا دیا کہ یہ جو تو کچھ دیکھ رہا ہے اس کے پیچھے کسی ریاضت کا اثر نہیں ہے، کسی چلے کا اثر نہیں ہے، کوئی چہل کاف کا کوئی عمل نہیں کیا، کوئی نعت علی کا عمل نہیں کیا، کوئی سورہ کہف کا عمل نہیں کیا، جاگ رہے ہو نا، کوئی سورہ مزمل کا عمل نہیں کیا، کوئی یا ودود کا عمل نہیں کیا۔ یہ میری فیلڈ ہے، میں سب جانتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، سادہ سی بات سمجھائی کہ جس دن سے میں نے اپنا سر حسن نیت اور سچے دل سے اپنے رب کی چوکھٹ پہ رکھ دیا ہے، اس نے اپنی ساری کائنات میرے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ پھر واپس پلٹتے ہیں، حضور غوث اعظم کی بات ہو رہی تھی،
ماں کہنے لگی بیٹا میری زندگی کا مشن اور مقصد ایک ہی ہے کہ تیری زبان سے ذکر خدا کا نغمہ جاری ہو جائے، تیرے دماغ میں اللہ کی عظمت کا نور چمک اٹھے اور تیرے من کی دنیا میں اللہ کی محبت اور معرفت کا مہتاب طلوع ہو جائے اور تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول رحمت کے دین کے لیے وقف ہو جائے۔ تھوڑا سا حضرت پیران پیر کے جو معمولات تھے میں وہ عرض کرتا ہوں۔ ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے، یہ سونے کا ٹائم ہے، یہ جاگنے کا ٹائم ہے، یہ دوستوں سے ملنے کا وقت ہے، یہ سفر کے نکلنے کا وقت ہے، یہ آنے کا وقت ہے، یہ جاننے کا وقت ہے، یہ معمولات ہوتے ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے جو مستقل معمولات ہیں وہ یہ تھے کہ ظہر سے لے کر عصر تک وہ طالب علموں کو اور سالکین کو جو اللہ کا نام سیکھنے کے لیے ان کی درگاہ میں موجود ہوتے تھے ان کو قرآن کی تجوید و قرات سکھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خوش قسمتی سے آج کوئی عالم قاری بھی ہو تو وہ تجوید و قرات پڑھانا اپنی ہتک اور بے عزتی سمجھتا ہے۔ اول تو ہوتا کوئی نہیں۔ یہ سارے کمال اور یہ سارے فن ایک وجود میں اکثر جمع، اکثر عالم قرآن غلط پڑھتے ہیں، لیکن اگر بالفرض کوئی عالم بھی ہو قاری بھی ہو، لب و لہجہ اچھا ہو اور قرات کی کتابیں اس کو آ جائیں اور وہ درسیات پڑھا رہا ہو، صرف پڑھا رہا ہو، نحو پڑھا رہا ہو، فلسفہ پڑھا رہا ہو، منطق پڑھا رہا ہو، فقہ اصول فقہ پڑھا رہا ہو، درسیات دینی کتابیں پڑھا رہا ہو، اسے کہا جائے تو فوائد مکیہ پڑھا، تو جزری پڑھا، تجوید کی فلاں کتاب پڑھا، وہ کہے گا نہیں میں یہ کام نہیں کرنے والا۔ وہ اپنی انسلٹ اور بے عزتی سمجھتا ہے۔ قادریت کے متوالوں، چشتیت کے دیوانوں، نقشبندیت و سہروردیت کے متوالوں، سن لو حضرت شیخ عالم شیخ عبد القادر جیلانی کا ساری زندگی یہ معمول رہا کہ اپنے طالب علموں کو بھی اور ذکر کرنے والوں کو بھی قرآن سکھاتے رہے۔ میرے اور آپ کے معمولات میں قرآن سیکھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا کتنا ہے، اس طرف بھی دھیان دیجیے۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء 16 ربیع الثانی حضرت پیران پیر کا وصال ہے۔ 11ویں تو ایک روایت کے طور پہ سلسلہ چل رہا ہے اور 17 ربیع الثانی محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا وصال ہے۔ محبوب الہی عالم فاضل بن کر بابا فرید کی نگری میں ان کی چوکھٹ پہ جا گرے۔ عالم فاضل اتنے تھے کہ جس وقت مدرسے میں پڑھتے تھے، جس ادارے میں پڑھتے تھے، ان کی جماعت کے طالب علم ان سے بھی اور آپس میں بھی اور لوگوں سے بھی یہ کہتے تھے کہ یہ سید نظام الدین جب ڈگری لے کر ادارے سے باہر نکلے گا یہ کوئی عام قاضی اور عام جج نہیں، یہ چیف جسٹس لگے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنا علم و فضل تھا، اتنی قابلیت و صلاحیت تھی۔ کچھ یہ کوڑیے گلہ بھی نال نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ سادات تو ویسے ہی مہربان ہوتے ہیں۔ توجہ، اب جوان بھی ہیں، علم و فضل کا پہاڑ بھی ہیں، سید زادہ بھی ہیں، اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی کمال ہے وہ کسی کے قدموں میں گرنے سے نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور کمال اسی سے ملتا ہے
جس سے روح کا لنک جڑ جائے. مریض ہو جائے بندہ، ڈاکٹر کہیں گے کہ اس کو خون کی ضرورت ہے. ہر خون لگ سکتا ہے؟ بتائیں کون سا لگے گا جو میچ کرے گا؟ سمجھ آ گیا؟ پہلے مریض کا خون چیک کریں گے، کون سا ہے، اے پازیٹیو ہے، بی پازیٹیو ہے، او ہے، کیا ہے. پھر ایسا بندہ تلاش کریں گے جس کی رگوں میں وہی خون جاری ہے جو مریض کو ضرورت ہے، وہ وہاں سے نکال کر اس میں شفٹ کریں گے. اللہ صحت دے گا، زندگی دے گا. جس طرح جسمانی زندگی کے لیے بلڈ گروپ کا ایک ہونا اور خون کا میچ کرنا ضروری ہے، روح کی ترقی کے لیے بھی ایسا ہی مرشد کامل دستیاب ہوگا جس سے روح میچ کر جائے. وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، رنگ ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، بولی ملتی ہو یا نہ ملتی ہو، سید ہو یا غیر سید ہو. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ سید نظام الدین اولیاء، فاروق اعظم کی اولاد، بابا فرید کے قدموں میں جانے. سبحان اللہ. حضرت بابا فرید فاروقی، توجہ ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو فیس بک پہ اس پروگرام کی ایڈ پڑھی ہے، تفصیل تو اس میں کچھ بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ میں خود کھرچی ہوں نا، تو کھرچی بندہ ایک لفظ سے بھی اندازہ لگا لیتا ہے کہ ماحول کیسا ہے. اس لیے بول رہا ہوں کہ یہاں ہضم ہو جائیں گی باتیں، برداشت ہو جائیں گی.